باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین۔ یہ کافر لوگ خواہ اہل کتاب میں سے ہوں یا مشرکین میں سے، یہ ہرگز اس چیز کو پسند نہیں کرتے ان ينزل علیکم من خیر من ربکم، کہ تمہارے اوپر تمہارے پروردگار کی طرف سے کوئی خیر کی بات نازل ہو۔ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت عطا فرمائی ہے، مشرکین کو بھی یہ بات ہضم نہیں اور خود اہل کتاب کو بھی یہ بات ہضم نہیں ہو رہی۔ چنانچہ مکہ کے حالات میں بھی یہ بات بار بار سننے کو ملتی ہے کہ کافر کہا کرتے تھے کہ اگر اللہ تعالیٰ کو نبی بنانا مقصود تھا تو آپ ہی کو بنانا تھا۔ اور طائف کے سفر میں بھی جب آپ تشریف لے گئے تو وہاں کے لوگوں نے بھی اسی قسم کے اعتراض کیے، اور اب جب مدینہ منورہ میں تشریف لائے ہیں تو یہاں پر یہود نے بھی وہی بات دہرانا شروع کر دی ہے کہ یہ نبوت آپ کو کیوں ملی ہے، یہ ہم میں سے کسی کو ملنی چاہیے تھی۔ واللہ یختص برحمتہ من یشاء، حالانکہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں اپنی رحمت کے ساتھ خاص کر لیتے ہیں۔ نبوت اللہ کی رحمت ہے، جس کو چاہیں عطا فرمائیں، اس کو پورا حق حاصل ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تعالیٰ بہت بڑے فضل والے ہیں۔ ما ننسخ من آیت او ننسیہا نأتی بخیر منہا او مثلہا، جو آیت بھی ہم منسوخ کرتے ہیں یا ہم وہ آیت آپ کو بلا دیتے ہیں، نأتی بخیر منہا او مثلہا، تو ہم اس سے بہتر یا اس جیسی کوئی آیت لے آتے ہیں۔ علم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کیا تم جانتے نہیں ہو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں۔ علم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کیا تم جانتے نہیں ہو کہ اللہ وہ ذات ہے کہ آسمان و زمین کی بادشاہی تنہا اسی کے لیے ہے۔ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ تمہارا کوئی نہ والی ہے نہ کوئی مددگار ہے۔ یہود کو اور اعتراضات کی جگہ ایک یہ بھی اعتراض تھا کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دین پر عمل کرتے تھے، اور ان کا نظریہ یہ تھا کہ چونکہ اس بات کو تو سبھی مانتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو کتاب نازل ہوئی، جو دین نازل ہوا، وہ سچا تھا، برحق تھا، مسلمانوں کو بھی اس پر کوئی انکار نہیں ہے اور عیسائیوں کو بھی ان پر کوئی انکار نہیں تھا، تو جب یہ بات طے ہو گئی کہ وہ اللہ کا حکم ہے تو اللہ کے حکم میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ اب قیامت تک وہی حکم باقی رہے گا۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کو بھی اسی بنیاد پر نہیں مانتے تھے، اور خود دین اسلام کو بھی اسی بنیاد پر نہیں مانتے کہ یہ تو اللہ کے حکم میں تبدیلی ہے، اور حکم میں تبدیلی یہ علم کی کمزوری کی علامت ہے، اس وجہ سے وہ انکار کرتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں پر اس کی وضاحت ارشاد فرمائی ہے، اور اگر ان کا یہ اصول تسلیم کر لیا جائے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے کے انبیاء کرام کو وہ بھی مانتے تھے، حضرت آدم علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں، حضرت نوح علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں، اور کتنے ہی پیغمبر، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، بہت سارے پیغمبر ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے آئے ہیں۔ تو اس میں تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت بھی متاثر ہوگی، تو اس کو بھی تسلیم نہیں کرنا چاہیے۔ تو اس لیے ان کے اصول کی بنیاد ہی غلط تھی۔ تو دین اسلام کے اندر بھی نسخ ہوتا رہا، تبدیلی ہوتی رہی،
اور اسی طرح شریعتیں بھی بدلتی رہی. یہ ساری چیز انشاءاللہ اس کے بارے میں کچھ گزارشات عرض کی جائیں گی. بنیادی طور پر دین کے جو عقائد ہیں اور بنیادی نظریات ہیں ان میں تو کسی دور کے اندر بھی تبدیلی واقع نہیں ہوئی. البتہ تھوڑی بہت فروعی معاملات میں تبدیلی ہمیشہ سے ہوتی رہی ہے، اور شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی ہوئی ہے. چنانچہ آپ حضرات نے سنا اور آگے آ بھی جائے گا دوسرے پارے کے شروع میں کہ قبلے کے حوالے سے پہلے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے، پھر بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا، یہ احکام میں تبدیلی تھی. اسی طرح خواتین اگر کسی کا شوہر وفات پا جائے تو شروع میں 1 سال اس کی عدت تھی، بعد میں اس کو تبدیل کر کے 4 ماہ 10 دن کر دیا گیا. تو بہت سارے احکام ہیں جن کے اندر یہ تبدیلی ہوتی رہی. تو یہ تبدیلی ہونا اصل میں کئی اعتبار سے ہوتا ہے. بسا اوقات تو کوئی ادارہ یا کوئی شخص صاحب اختیار کوئی حکم دیتا ہے غلط فہمی کی بنیاد پر، اس کے خیال کے مطابق معاملہ ایسے تھا، اس کے مطابق اس نے حکم دے دیا، بعد میں پتہ چلا کہ معاملہ ویسا نہیں تھا. تو یہ انسانی کمزوری ہے، انسانوں سے اس طرح کی غلطیاں ہو جاتی ہیں. اور دوسرا اس وجہ سے ہوتا ہے کہ اس کو حالات کا اندازہ نہیں تھا کہ یہ میں جو حکم دے رہا ہوں حالات اس کو قبول کریں گے یا نہیں قبول کریں گے. تو اس نے حکم دے دیا، کبھی تجرباتی طور پر وہ حالات کے مطابق ثابت ہو جاتا ہے، کبھی اس کے نتائج اچھے نہیں نکلتے تو انسان اپنی بات کو تبدیل کر لیتا ہے. اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ حکم تو حالات کے مطابق ہی ہوتا ہے، لیکن آنے والے حالات کی تبدیلی کا اس کو اندازہ نہیں ہوتا. تو حکم دے دیا، جب آنے والے وقت میں حالات بدلے تو اپنا حکم بھی بدل دیا. تو یہ کئی طرح کی چیزیں انسانوں میں ہوتی ہیں، یہ ان کے علم کی کمزوری اور آگے آنے والے حالات اور نتائج سے ناواقفیت کی علامت ہوتی ہے. لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جیسے حکیم ہے، ڈاکٹر ہے، معالج ہے، وہ اس بات کو سمجھتا ہے کہ حالات بدلیں گے تو حکم بھی بدلنا ہوگا. تو شروع میں وہ ایک دوا تجویز کرتا ہے یا ایک غذا تجویز کرتا ہے، اور اس کو اندازہ ہوتا ہے کہ 2 دن کے بعد 4 دن کے بعد پھر جب اس کی صورتحال بدلے گی تو پھر دعا کا نسخہ بھی تبدیل ہوگا اور غذا کی کیفیت بھی تبدیل ہوگی. اور یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہوتی، یہ اس کے فن کی علامت ہے اور اس کے اپنے کام میں ماہر ہونے کی علامت ہے. تو اللہ رب العزت کا بھی سمجھ لیں کہ مثال ایسے ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک حکم دیتے ہیں، وقت آنے کے ساتھ اللہ کو پہلے سے علم ہوتا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ تبدیلی آئے گی. جیسے جسمانی بیماریاں ہیں اسی طرح روحانی بیماریاں ہوتی ہیں. جیسے جسمانی بیماریوں کا علاج رفتہ رفتہ ہوتا ہے، اسی طرح روحانی امراض کا علاج بھی رفتہ رفتہ ہوتا ہے اور وقت کے ساتھ اس میں تبدیلی کرنی پڑتی ہے. اور پھر پہلے تبدیلیاں ہوتی رہیں اور اب چونکہ اس کو تکمیل تک پہنچانا تھا تو اس لیے تکمیل تک پہنچانے کے لیے یہ ضروری ہوا کہ جو کچھ تبدیلیاں آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہو سکتی ہیں وہ کر کے پھر اس دین کو مکمل کر دیا گیا. اس کے بعد پھر اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. دوبارہ مشرکین کو اور اسی طرح خاص طور پر اہل کتاب کو یہ اعتراض تھا کہ دین حق کے اندر کوئی تبدیلی ہونا یہ اللہ تعالیٰ کے لیے مناسب نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی شایان شان نہیں ہے. تو بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کو اختیارات ہیں اور وہ مالک ہیں، سب بادشاہی اسی کی ہے، وہ جیسے چاہتا ہے کرتا ہے. تو قرآن پاک کے اندر بعض آیات ایسی ہیں کہ ان کا حکم منسوخ ہو گیا ہے اور ان کی آیات کی تلاوت اب بھی ہم کرتے ہیں، اور کافی ساری تعداد آیات کی ایسی ہے. اور کچھ ایسے بھی ہیں کہ وہ آیات بھی مٹا دی گئیں اور ان کا حکم بھی مٹا دیا گیا. جیسے سورہ احزاب کے بارے میں آتا ہے کہ یہ سورہ بقرہ کے برابر تھی، تو اب وہ سورہ بقرہ کا تقریباً 5واں 6واں حصہ باقی رہ گیا ہے، تو یہ بہت سارا حصہ مٹا دیا گیا. اور کچھ آیات ایسی بھی تھیں کہ جو خود منسوخ ہو گئی ہیں، ان کی تلاوت منسوخ ہو گئی ہے لیکن ان کا حکم اب بھی باقی ہے. تو وہ ساری کی ساری تفصیلات علماء کے حوالہ سے ہیں. تو بہرحال یہاں پر صرف اتنا ہی ذکر کرنا مقصود ہے
کہ شریعت کے اندر تبدیلی یہ اللہ تعالیٰ کا کوئی عیب نہیں ہے، بلکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کے قدرت اور بندوں پر رحم کی ایک علامت ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ جو تبدیلی ضروری ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو فرماتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔